السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے مایہ ناز ایئر مارشل شاہد لطیف کے ساتھ۔ ان سے جانیں گے کہ کیسے چین کو فائٹر جیٹ بنانا تک نہیں آتا تھا، لیکن ایئر مارشل شاہد لطیف نے کیسے چینیوں کو JF-17 بنانا سکھایا، JF-17 کیسے F-16 سے زیادہ قابل طیارہ ہے۔ اگر F-16 نہ ہوتا تو پاکستان کبھی بھی JF-17 نہ بنا پاتا۔ یہ تمام تر سٹوری جاننے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب۔ ابھی ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا سر۔ جب پاکستان ایئر فورس کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہمیں خود انحصاری خود کفالت کی طرف جانا ہے، اس وقت پھر ہم نے ہمارا جو دوست ملک چین ہے اس سے بات کی، کیونکہ ان کی ایئر کرافٹ انڈسٹری تو ہے، مگر انہوں نے بھی تب تک کوئی نیا جہاز کبھی نہیں بنایا تھا۔ وہ زیادہ تر جو ہے ریورس انجینئرنگ کے تحت جو روسی جہاز ہیں وہی بناتے آئے تھے۔ تو جب ہم نے ان سے بات کی، ہماری ان کے ساتھ بات چیت چلی، اس کے تحت ایک فیصلہ ہوا کہ پاکستان کو چونکہ جنگ کے تجربے بھی ہیں، پاکستان نے مغربی ٹیکنالوجی، ہمارے پاس اس وقت مغربی اس وقت ہمارے پاس مراجز بھی تھے، اور اس سے پہلے ہم نے امریکہ کا ایک جہاز F-86 سیبر جس کو کہتے ہیں وہ بھی 65 میں استعمال کیا تھا۔ ہمارے پاس ٹیکنالوجی، امریکن ٹیکنالوجی F-16 کا بھی تجربہ تھا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چین نے ہمیں کہا، اور یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم نے لیڈ کیا، ساری سافٹ ویئر ہماری تھی، جبکہ چین نے اس طرح کا نیا کبھی کوئی جہاز بنایا ہی نہیں تھا۔ قدرتی بات ہے ہم نے لیڈ کیا اور اتنی بڑی چیز بنا دی۔ یہ F-16 سے ایک سٹیپ اوپر ہے۔ جب اس کا نام رکھنے کا وقت آیا تو میں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو ہم F-17 کہیں گے، کیونکہ F-16 بھی امریکہ کے پاس جہاز ہے، F-18 بھی امریکہ کا جہاز ہے، درمیان میں ایک سلاٹ تھا۔ تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ہم F-16 سے ایک سٹیپ اوپر ہیں۔ جب یہ سجیسٹ کیا تو چینیوں کے پاس جب یہ نام گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ اگر J لگا دیں، ہمارا مشورہ ہے، تو یہ بہتر ہوگا۔ تو J کا مطلب ہے جوائنٹ، F سے بنتا ہے فائٹر، جوائنٹ فائٹر 17، اور اس کے ساتھ جو نک نیم باقی جہازوں کے آپ نے سنے میں F-16 کے ساتھ فیلکن لگتا ہے، اس کو ہم نے تھنڈر کا نام دے دیا۔ تو اس طرح یہ JF-17 تھنڈر بنا، اور اس نے فروری میں، یہ اس کا پہلا انکاؤنٹر تھا جنگ میں۔ جب سے یہ بنا ہے ایسی کوئی نوبت نہیں آئی کہ ہم اس کو جنگ کے اندر ڈالیں۔ اس میں جب ہم نے ایک دن کے لیے ڈالا تو جو اس کے نتائج ہیں وہ پھر ساری دنیا نے دیکھا۔ تو رات ہی رات میں، ایک ہی دن میں یہ جو پروڈکٹ تھا یہ آپ یوں سمجھے بین الاقوامی بن گیا، جبکہ امریکہ اور پورے مغرب کی یہ کوشش رہی ہے کہ دنیا اس کو نہ دیکھے، کیونکہ یہ وہی چیز ہے جو ان کے پاس بھی مثلا ویسٹرن جہاز ہیں، گرپن ہے، یورو فائٹر ہے، رفال ہے، وہ سارے اسی کیٹیگری کے 4th جنریشن جہاز ہیں، مگر وہ اس سے مہنگے ہیں اور ان پر پابندیاں بھی لگتی ہیں۔ یہ جہاز اس لیے انہوں نے مارکیٹ آج تک نہیں ہونے دیا کہ یہ مارکیٹ میں آئے گا تو ان کی بزنس جو ہے اس کو خراب کرے گا، مگر جب عزت خدا نے دینی ہوتی ہے تو وہ پھر ایک ہی رات میں اس کو انٹرنیشنل لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو آج ماشاءاللہ یہ انٹرنیشنل جہاز ہے، سب کو پتہ چل گیا۔ یہ F-16 اور JF-17 اب ہم پلہ ہیں، کچھ جگہوں پہ JF-17 F-16 سے بھی آگے ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے تحت ہمیں اتنا اعتماد تھا کہ ہم نے اس دن اس کو میدان میں کھڑا کر دیا، اور اس نے وہ کام کیا جس کی ہمیں توقع تھی اور جس کی ہمیں امید تھی، بالکل لگایا۔ آج بھی ہندوستان میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان، حالانکہ اس کا دفاعی بجٹ آپ سے کم ہے، وہ حکومت سے سوال کر رہے ہیں کہ مودی صاحب آپ نے خود آ کے کہا تھا کہ اگر رفال ہوتے تو نتیجہ ہی اور ہوتا۔ یہ انہوں نے اپنی شکست مانی تھی نا، تو شکست ماننے کا یہ ایک طریقہ تھا۔ پھر انہوں نے عجیب سی ایک تھیوری لگائی کہ جی ہوا میں بادل تھے، بادل نہ ہوتے تو ہم شاید کوئی اور مارکا مارتے۔ بھائی بادل آپ کے لیے تھے تو ہمارے لیے نہیں تھے، ہم کیا کسی اور پلانٹ میں فلائی کر رہے تھے؟ میرے جہاز بھی تو انہیں بادلوں میں فلائی کر رہے تھے نا۔ تو یہ سارے بہانے ہیں، اور اس لیے اس سے ان کو اب ڈر لگتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس جو کچھ ہے اس نے اپنا بنایا ہوا ہے۔ آپ نے رفال دنیا سے لینے ہیں تو آپ تو دنیا کے اوپر آپ کا انحصار ہے۔ پاکستان اپنا جہاز بنا چکا ہے، F-16 کیٹیگری کا جہاز بنا چکا ہے، آپ کہاں ہیں؟ ان کے اپنے لوگ سوال کر رہے ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے جس کے تحت ان پر ایک خوف طاری ہے کہ یہ ان کا اپنا جہاز ہے اور یہ اپنا خود بنائیں گے، اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ہم مزید آگے لے کر بھی بڑھیں گے۔ یہ بلاک بلڈنگ اپروچ ہے، جیسے F-16 ہے۔ F-16 کو کم از کم 50 سال ہو چکے،
اس اتنا پرانا ہو گیا، مگر آج بھی وہ فرنٹ لائن جہازوں میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے بلاک بلڈنگ، بلاک 5، بلاک 10، بلاک 15، بلاک 20۔ ابھی جو ہم نے لیٹسٹ ان کے F-16 خریدے تھے یہ بلاک 52 تھے، جو ہم نے لیٹسٹ خریدے تھے ان کے، بالکل JF-17 کے بننے سے پہلے۔ اور یہی اپروچ، کیونکہ میرا چونکہ وہی بیک گراؤنڈ تھا، ہم نے بھی اس میں بلاک بلڈنگ اپروچ بنائی ہے کہ اس کو ہر 5 سال میں اپ گریڈ کریں گے اور یہ نئے جہازوں کی لسٹ میں شامل ہوتا جائے گا۔ اس وقت ہم بلاک 3 تک پہنچ چکے ہیں، بلاک 1، بلاک 2 ہم کر چکے، پاکستان ایئر فورس میں شامل ہو گئے، اور اس کے اندر ساری وہ چیزیں ہم نے کر دیں جو لیٹسٹ الیکٹرانکس اور ویپنز میں ہیں۔ یہی مقصد ہے کہ جہاز کے اندر ہر 5 سال میں اس کو اپ گریڈ کرو، اس میں لیٹسٹ ویپنز اور ایویونکس لگاؤ، اور وہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے آپ کے لیٹسٹ جہاز۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل الحمدللہ F-16 کی جو پہلے 6 پائلٹس تھے امریکہ میں ٹریننگ کے لیے گئے تھے، میں ان میں سے ایک تھا۔ اللہ پاک نے یہ بھی عزت دی کہ پہلا F-16 پاکستان میں جو لینڈ کیا تھا وہ بھی میں نے آپ ہی لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد جو اللہ پاک نے ایک اور عزت دی، اور میرے ہاتھوں یہ ایک چھوٹا سا کام میں سمجھتا ہوں میری طرف سے قوم کے لیے ایک چھوٹا سا کام جو میں کرنے کے قابل تھا، اللہ نے وہ بھی مجھ سے کروایا، وہ تھا JF-17۔ جی اس کے پر مزید آگے بات۔ تو اب بات یہ ہے کہ F-16 نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ F-16 کی وجہ سے ہم JF-17 کی طرف گئے۔ 90 کی دہائی میں یہ F-16 تھا جس کے اوپر امریکہ نے جب پابندیاں لگائیں، پریسلر امینڈمنٹ، تو اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ یہ طاقت تو بہت بڑی ہے پر یہ ہماری تو نہیں ہے۔ یہ تو امریکہ نے جب پابندیاں لگائیں تو ہمارے F-16 گراؤنڈ ہو گئے، اس کی مینٹیننس، اس کے پرزے، اس کی چیزیں وہ اس نے دینی بند کر دیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو بھی طاقت ہو وہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے، آپ کو خود انحصاری کی طرف جانا چاہیے، خود کفالت کی طرف جانا چاہیے۔ تب ہم نے فیصلہ کیا، ہماری جو قیادت تھی، کہ جی ہمیں اپنا جہاز اپنا بنانا ہے۔ حالانکہ پاکستان تو اس پوزیشن میں نہیں تھا، ہاں وہ صورتحال یہ تھی جس کا میں نے ذکر کیا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس وقت مزید F-16 خریدنے کے لیے پاکستان $658 ملین امریکہ کو دے چکا تھا، اپنی جیب سے ہم نے دیے تھے۔ ہمارے پاس کوئی اتنا پیسہ نہیں کہ ہم اس طرح بانٹتے پھریں، مگر ہم نے کہا F-16 ایک بڑا اچھا ویپن سسٹم ہے، اسٹیٹ آف دا آرٹ تھا، لیٹسٹ تھا، اور ہمیں یہ مزید لینے چاہیے۔ پر اس امینڈمنٹ کے بعد انہوں نے یہ کہا، امریکہ بھی تو ایسی حرکتیں کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو $658 ملین آپ نے دے رکھے ہیں یہ آپ کے ضبط ہو گئے، ہم آپ کو جہاز بھی نہیں دیں گے، اور اس $658 ملین کی بجائے آپ کو سویابین گندم لے لیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ تو اس وقت کی ریکارڈڈ چیزیں ہیں۔ تو ہمیں بہت بڑا دھچکا لگا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے جو F-16 ہیں وہ ہم نے تیار کر رکھے ہیں، اور یہ جہاں ان کی پارکنگ ہے اس پارکنگ کے بھی ہمیں کرایہ دو، اس کا بھی انہوں نے بل بنا دیا۔ یہ حالات ہیں امریکہ کے، وہ جیسے خود کہتا ہے کہ دوست اور دشمن مستقل نہیں ہوتے، آپ کا مفاد مستقل ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے ان کی مدد کر دی تھی افغان جنگ جیتنے میں 90 کی دہائی میں، وہ جب روس کو انہوں نے توڑ دیا، کولڈ وار کے بعد وہ جنگ بھی جیت گئے، اب ان کو پاکستان کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے کہا اب ان کے اوپر پابندیاں لگا دو۔ اصل میں وہ ہمیں مضبوط ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ ان کے دوسرے جو ارادے اور ان کے جو دوسرے ٹارگٹس ہیں اس میں ہم فٹ نہیں بیٹھتے تھے۔